बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात की पहली बरसी मनाई जा रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है, यौम स्याह के तौर पर इस दिन को मना रही है, जबकि हुकूमत पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज करके तरक्की और खुशहाली के सफ़र को सेलिब्रेट कर रही है। अहम बात यह है कि आज के दिन इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ को दूसरा खुला खत तहरीर किया गया। इस खत में इमरान खान साहब ने क्या कहा है और 35 पंक्चर्स के बाद 2024 के आम इंतखाबात में वो 64 कौन से ऐसे जराए हैं, 64 ऐसे कौन से पंक्चर्स हैं जो इलेक्शन को चोरी करने के लिए लगाए गए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से इलेक्शन को चोरी करने के लिए। आज इन 3 बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन की। ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के सामने है। एक प्री पोल रिगिंग की गई और इस इलेक्शन की सबसे ख़ास बात ये थी कि ये इलेक्शन डिले से हुआ, और न सिर्फ डिले से हुआ बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर पार्टी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, और ये निशान छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कंधे फराहम किए। बात सिर्फ इलेक्शन के अंदर निशान छीनने तक महदूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, 9 मई को बुनियाद बनाया गया, गिरफ्तारियां की गई, कैंपेन करने का हक नहीं दिया गया, और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले एक से बढ़कर एक मुकदमे के अंदर सजा सुनाई गई। ये तमाम सजाएं, ये तमाम तर क्रैकडाउन मीडिया से मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया। इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते, तस्वीर नहीं दिखा सकते, तहरीक इंसाफ को मीडिया कवरेज नहीं मिल सकती। मगर इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में सरप्राइज़ किया। अवाम ने हिसाब किताब पूरा करते हुए तहरीक इंसाफ के चुन चुन के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पब्लिक ने वोट दिया। अब जब वोट मिला तहरीक इंसाफ को तो वो एक शॉकिंग था, एक सरप्राइज था, एक अपसेट था गवर्नमेंट के लिए। फिर रवायती तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन के रिजल्ट्स को मनूवर किया गया, मैनेज किया गया। फॉर्म 47 की कहानी आई। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में कभी हम ROs का इलेक्शन सुनते हैं, कभी हम RTS सिस्टम की कहानियाँ सुनते हैं, कभी हम खलाई मखलूक की बातें सुनते हैं, और आज हम बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर एक और मुतनाज़ा इलेक्शन की कहानी सुन रहे हैं। पत्तल की जानिब से एक ऐसी NGO है जो कि एक गैर सरकारी तंजीम है, उसने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का एक ऑडिट किया है। इस इलेक्शन ऑडिट में वो ये क्लेम करते हैं कि 3D की 4D की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, डिले किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, डिटेन किया गया। और ये जो डिले करना, डिस्ट्रॉय करना, डिटेन करना, ये डिनाइल किया गया, बाकायदा तौर पे डिनाई किया गया। तो ये जो 4D की पॉलिसीज़ हैं ये बुनियादी तौर पर आम इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल की गई, और 64 नए ऐसे ज़राए दरियाफ्त किए गए हैं जिसके ज़रिए इलेक्शन को चोरी किया गया, और चोरी करने को मुस्बत नताइज का नाम दिया गया है। यानी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो सब कुछ हासिल करने के लिए ये सिस्टम के अंदर चोरी की गई। तो 35 पंक्चर्स की जो कहानी थी अब वो तो होगी पुरानी। अब ये 64 पंक्चर्स की कहानी हमारे सामने आ गई है। अब यकीनन ये एक लीगल फोरम के ऊपर इस पर बहस हो सकती है, डिबेट हो सकती है कि आया प्रैक्टिकली ये जो इल्ज़ामात है, एक्विजिशंस हैं, एलिगेशंस हैं, ये किस हद तक सॉलिड हैं। अगर कभी इलेक्शन कमीशन इसकी कुछ तहकीकात हों, कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बने और पाकिस्तान के अंदर इतना इंडिपेंडेंट वर्किंग करे तो शायद हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं। मगर आज के दिन की जो सबसे अहम और ख़ास बात है वो इमरान खान साहब की जानिब से दूसरा खुला ख़त लिखा गया है आर्मी चीफ को। यह ख़त
مکمل طور پر پاکستان کی فوج کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑے سافٹ الفاظ کے اندر آرمی چیف کا بینڈ بجا دیا، یہ ان کا کلیم ہے۔ لیکن اس خط کے اندر آخر کیا کہا گیا؟ پہلے بھی عمران خان صاحب خط لکھ چکے ہیں، اگرچہ فوجی ذرائع سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ خط ان کو نہیں ملا، مگر آج ایک اور خط لکھا گیا ہے اور یہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ خط جاری کیا گیا ہے۔ اس خط کے اندر باقاعدہ طور پر کچھ وارننگز دی گئی ہیں پاکستان کی فوج کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ فوج اپنی آئینی حدود میں واپس چلی جائے، اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر لے، اپنی قانونی ذمہ داریاں ادا کرے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو جو قومی سلامتی کی اصطلاح ہے اس میں ایک فالٹ لائنز کریٹ ہو جائیں گی، اور فوج سے جو نفرت ہے عوام کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھنے، اور فاصلے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے اور پیکا جیسے قوانین بنائے گئے ہیں، اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے کی گئی۔ عمران خان صاحب ایک طویل چارج شیٹ ہے جو کہ مکمل طور پر ایکسپلین کر رہے ہیں اور وہ فوج کو وارن کر رہے ہیں کہ فوج اپنا قبلہ درست کر لے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرے، اور وہ حوالہ دے رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی کا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا، جوڈیشل انجینئرنگ کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی فوج اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا کورس کریکشن کا کوئی امکان پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر دور کے اندر پاکستان کے اندر الیکشنز متنازع ہوتے ہیں۔ 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان صاحب جیتے، مگر بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا، مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، پاکستان ٹوٹ گیا، اور اس دن سے لے کے آج تک پاکستان کا کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، جس پہ اعتراضات نہ اٹھیں۔ ایک انگلیاں اور اعتراضات تو وہ ہیں کہ جو ایک فیشن کی حد تک رکھتے ہیں، مگر ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے وہ سٹرونگ نہیں ہو رہی، لوگوں کا ووٹ کی پرچی پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے کر آئے، مگر انہیں نہیں پتا کہ بیچ میں سے شیر کیسے نکل کر آ گیا یا تیر کہاں سے نکل کر آ گیا۔ اب جو پتن کی رپورٹ ہے اس میں ایک ایگزامپل دی گئی ہے لاہور کے حوالے سے، اور کراچی کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ بعض قومی اسمبلی کی نشستیں ایسی تھیں جہاں 100% سے زائد ٹرن آؤٹ تھا۔ یہ ایک امپاسبل سی بات ہے، یعنی ایک تو ٹوٹل ووٹ ہے، ان ٹوٹل ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ لوگوں نے لیے ہیں۔ بعض حلقے ایسے تھے لاہور میں جہاں پہ 80% ٹرن آؤٹ تھا، لیکن انہی قومی اسمبلی کے حلقوں میں جو نیچے پروونشل اسمبلی کی نشستیں تھی وہاں پہ 40% تھا۔ یعنی کہ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ایک ووٹر کو جب قومی اسمبلی کے لیے ایک بیلٹ ملتا ہے تو اس کے ساتھ پروونشل اسمبلی کا بھی اس کو ایک بیلٹ ملتا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اوپر 80% ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، نیچے 40% ہو رہا ہے، یا 40% ہو سکتا ہے یا 80% ہو سکتا ہے، دونوں کو سیم برابر ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو کہ آ رہا ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے گورنمنٹس کو لانچ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کے ریزلٹس یہ ہوتے ہیں کہ آج خوف زدہ ہے گورنمنٹ، انٹرنیٹ کی بندش ہے پاکستان کے اندر، آزادی اظہار کی بندش ہے پاکستان کے اندر، سیاسی قیدی باقاعدہ طور پر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان چل نہیں رہا آگے، ہاں چل رہا ہے الیکشنز کی بنیاد کے اوپر۔ جو اخبارات ہیں آج مہنگائی کم ہونے کے اور معیشت چلانے کے اور بہت بڑے بڑے اشتہارات آج اخبارات کے اندر دیے گئے ہیں، مگر اگر جمہوریت بہت مضبوط ہو رہی ہے، اگر جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے، تو پھر دفعہ 144 لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یعنی آج ملتان سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ریلی نکالنے کے اوپر۔ تو جمہوریت کا تو پہلا بنیادی سبق ہی اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے۔ احتجاج کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے کا ایک عکس ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ آپ اس ملک میں احتجاج نہیں کر سکتے، آپ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، آپ کے لیے راستے بند کر دیے جائیں گے، سڑکوں کو بند کر دیا جائے گا۔ آپ 9 مئی بھول جائیں، آپ 24 نومبر آپ کے لیے ایک نیا سبق کریٹ کر دیا جائے گا۔ تو بٹ سٹل دیکھتے ہیں
کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی کیسے ریکگنائز کیا جاتا ہے، گورنمنٹ کس طریقے سے اس الیکشن کو جسٹیفائی کرتی ہے، اور یہ جو 1 سال اس الیکشن کا ٹرنیور ٹریک مکمل ہوا ہے، یہ کیا اگلے سال کے اندر بھی ہمیں یہ پروسیس مکمل ہوتا ہوا دکھائی دے گا، یا اس پروسیس کے اندر چینجز ہوں گی؟ کیا یہ حکومت کنٹینیو کر پائے گی؟ کیونکہ اپوزیشن کا ایک نیا الائنس بن رہا ہے۔ اب یہ جو نیا الائنس ہے یہ کتنا طاقتور ہے، کتنا اسٹرانگ ثابت ہوگا گورنمنٹ کے خلاف؟ کیا کوئی ان ہاؤس تبدیلی آئے گی یا پھر ایک نئے الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا؟ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں یقیناً ضرور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب کا آج کا خط یہ پاکستان کی فوج کے لیے اور آرمی چیف کے لیے ایک بہت بڑی چارج ثابت ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔